सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में और भी कर ले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज देख लीजिए आप, प्रेजेंट इशू में आपके सामने पेश कर रहा हूं। फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त? लाखों नहीं, करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखा हुआ है, और करोड़ों नहीं, जिसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है वही मुसलमान है। और इस वक्त दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिलों में इस वक्त रंजो गम की कैफियत है, इसलिए कि उन लोगों ने फ्रांस के उस बेवकूफ़ और बदबख्त आदमी ने करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। क्या की है? मैं ये नहीं कह रहा, गुस्ताखी की है। कौन है उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला? नापाक कोशिश की है, नापाक कोशिश की। वो क्या समझ रहा है कि गुस्ताखी करके माज़अल्लाह हम इनका मर्तबा नीचा कर देंगे, गुस्ताखी करके इनके दीन का परचम गिरा देंगे, गुस्ताखी करके इनके गुलामों को दुनिया से तहस नहस बर्बाद कर देंगे। क्या समझता है वो? रब्बे काबा की कसम, मैं चुप हो रहा हूं। अब अल्लाह का कलाम बोलेगा, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब मैं चुप हो जाता हूं, आप भी चुप हो जाइए। अब अल्लाह का कलाम बोलेगा, वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब, हमने खुद तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया। ये फ्रांस क्या, दुनिया के हजारों फ्रांस भी पैदा हो जाए और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने की नापाक कोशिश करें। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे बदबख्त लोग दुनिया में रुसवा होंगे, जलील होंगे, आखिरत में तबाह बर्बाद होंगे। और हुजूर के जिक्र की अहमियत ये होगी कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। हुजूर का जिक्र तो कल भी था, आज भी, और सुबह कयामत तक होता रहेगा। यार जयपुर में रहने वालों, जयपुर की हालत बताऊं मैं आपको। ये तो बदबख्त की बात थी, चलो उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की नापाक कोशिश की, और आप चंद दिनों में देखिएगा उसका क्या हाल हुआ इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो भी हुजूर की या हुजूर के सहाबा की या अहले बैत की शान में, अहले बैत तो अहले बैत, सहाबा तो सहाबा, मेरे आका तो मेरे आका, तमाम अंबिया तो तमाम अंबिया, ये वली जो आज दरगाहों में आराम कर रहे हैं, ये वली जो अपनी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं, इनके बारे में मेरा रब फरमाता है हदीस कुदसी में कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा उसके लिए मैं जंग का ऐलान करता हूं। किसने ऐलान किया? अल्लाह ने। जिसके सामने फिरौन, हामान, कारून, शद्दाद जैसे बड़े बड़े बादशाह घुटने टेकते हुए नजर आते हैं, उस रब ने ऐलान किया। किसके लिए? अपने नबी से दुश्मनी करने वालों के लिए नहीं, वली से दुश्मनी करने वालों के लिए। जब वली की दुश्मनी की नहूसत ये है तो बता दो आप, किसी सहाबी के लिए अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करेगा तो, बीबी आयशा सिद्दीका, बीबी खदीजतुल कुबरा या तमाम अज़वाज मुतहरात में से किसी की शान में गुस्ताखी करेगा तो, हसनैन करीमैन में से किसी की शान में गुस्ताखी करेगा तो, बीबी फातिमा ज़हरा या अली मौला की शान में गुस्ताखी करेगा तो, उसको कैसा कचुम्बर कुदरत की तरफ से बनाया जाएगा, अल्लाह की कसम कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए, और आज तो ये सोशल मीडिया की एक गंदी आदत बन गई है, मैं आपको माफ़ी चाह के कहता हूँ, सोशल मीडिया की गंदी आदत बन गई है कि अगर किसी को मशहूर होना हो ना, तो जो दुनिया में मशहूर हुए हैं उनमें से किसी की बुराई कर दो, मशहूर हो जाओगे। ये अलग बात है कि हम भी यहाँ गलती कर जाते हैं। एक बंदे ने ख्वाजा कुल खाजगान शहनशाह हिंदुस्तान मोहिने बेकसा अता रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। हम लोगों ने क्या किया? हम अक्लमंदों ने माफ़ कीजिए, हम बेवकूफ़ लोगों ने क्या किया? मैं अपनी तरफ हाथ करके बेवकूफ़ कह रहा हूँ ताकि कोई मेरा भाई बुरा न माने कि इमाम साहब ने मुझे बेवकूफ़ कह दिया। ये पागलपन हमारी कौम के अंदर ही है, हमारी कौम में, कि जब ख्वाजा कुल खाजगान सरकार गरीब नवाज की शान में किसी ने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो हमारी बेवकूफ़ कौम ने क्या किया? आपको शेयर कर दिया, देखो देखो गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी हो रही है, इसको इतना फैलाओ, इसको इतना फैलाओ, आपके जितने भी ग्रुप में सब में इसको वायरल कर दो, इतना फैलाओ कि कल की तारीख में फांसी हो जाए। सब तेरी तरफ बेवकूफ़ ही बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर, सब तेरी तरफ बेवकूफ़ है, सब तेरी तरफ बेवकूफ़ नहीं है, तुझसे भी बड़े बड़े महाबेवकूफ़ हैं। क्या आज तक सोशल मीडिया पर किसी इशू को उठाने पर क्या किसी को फांसी हुई है? क्या किसी की FIR काटी गई है? क्या किसी को जेलों की सलाखों के पीछे डाला गया है? क्या किसी को सजाए मौत सुनाई गई है? क्या किसी को सजा दी गई है? क्या किसी को जेल में डाला गया? सिर्फ इस बुनियाद पर कितना फैलाओ इसको कल को फांसी हो जाए। कहीं नहीं हुआ आज तक हिंदुस्तान की तारीख में, जब से हमने जन्म लिया है ना,
اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا دنیا میں ہماری زندگی میں، تب سے لے کر آج 2020 تک ہم دیکھ رہے ہیں گستاخی کرنے والے غریب نواز کی شان میں گستاخی کر گئے، یہ شیعہ آرام خور یہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر گئے، حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کر گئے۔ ہم نے ان لوگوں کو وائرل کر کر کے اتنا مشہور کر دیا کہ آج فلاں کون ہے، میں نام نہیں لوں گا، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے۔ ہمارے بزرگوں کو لوگ اتنا نہیں جانتے جنتے اتنے ناپاک لوگوں کو جانتے ہیں۔ خالی سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر جا کے ناپاک لوگوں میں سے کسی کا نام لکھ دو، پوری ہسٹری آ جائے گی، پوری ہسٹری آ جائے گی۔ اور ہم اگر بابا آدم شاہ جا کر کے سرچ کریں گے نا بابا آدم شاہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہسٹری تو بتائے گا، بابا آدم شاہ کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ ہم لوگوں کا احسان ہے بابا آدم شاہ پر، ہم لوگوں کا احسان ہے کہ ہم ان ناپاک لوگوں کو تو سوشل میڈیا پر اتنا وائرل کر دیتے کہ دیکھو اتنا پھیلا کہ پھانسی ہو جائے۔ اور بابا آدم شاہ جو گھاٹ گیٹ ایریے میں آرام کرنے والے تمام ولیوں کے سردار کئی صدیوں سے یہاں موجود ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں چلو سوشل میڈیا نہیں تھا، آج تو سوشل میڈیا ہے، جہاں اتنی ساری گندی گندی چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں۔ یار کبھی سرکار بابا آدم شاہ کی درگاہ کا فوٹو لے کر کے ان کے بارے میں کچھ ایک دو لائن لکھ کر کے اپنی طرف سے نہیں اپنے عالموں کی لکھی ہوئی باتیں لے کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالو، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا نام ہو یا نہ ہو، اللہ کے ولی کا بھی نام دنیا میں اور روشن ہوگا، اور پھر اس ذریعے سے ہمارے شہر جے پور کا نام بھی اور بلند ہوگا کہ وہاں پر بابا آدم شاہ جیسی شخصیت موجود ہے۔ مگر میں معافی چاہ کے آج میلاد کی رات میں عبادت کر رہا ہوں آپ سے، اللہ کے واسطے اس عادت کو چھوڑیے، اس عادت کو چھوڑیے۔ ہماری اسی عادت کی وجہ سے ہم لوگ بدنام ہیں، آج قوم مسلم بدنام ہے۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، دوسری قوم میں دیکھیے آپ، دوسری قوموں کے پیشواؤں کے بارے میں، دوسری قوموں کے دھرم گروؤں کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے نا تو یہ لوگ اپن کی طرح ایکشن نہیں لیتے، اپن کی طرح یہ تھرڈ کوالٹی کے ایکشن ہے بھائی، اپنی طرح نہیں کرتے وہ لوگ، اتنا پھیلاؤ کہ پوری دنیا جان لے۔ کوئی نہیں کرتا دوسری قوم کا آدمی، ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ڈائریکٹ کیا کرتے؟ پولیس تھانے میں چلے جاتے ہیں، اپنے محلے کے سوسائٹی کے نامزد لوگوں کو لیتے ہیں جن کا سوسائٹی میں معاشرے میں پاور ہے، جو نیتا گیری میں راجنیتی میں اچھا خاصا نام رکھتے ہیں، ان کا دامن پکڑتے ہیں، ان کا سایہ لیتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے بات آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا تک بات جاتی ہے، اور پھر ان کی قوم کے دھرم گرو کے آدمی تک کی گستاخی کرنے والے کے حوالے سے کیا سزا ڈیسیژن لینی ہے وہ کورٹ میں فائنل ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایسا نہیں ہوتا، ہم تو کل بھی واٹس ایپ پہ تھے، آج بھی واٹس ایپ پہ ہیں، کھٹ کر کے اس کو ادھر کر دیا، کھٹ کر کے ادھر کر دیا۔ 2 مہینے پہلے بھی گستاخی ہوئی تھی، 2 مہینے بعد بھی گستاخی ہوئی، 2 مہینے پہلے بھی وہ کمینہ آزاد گھوم رہا تھا، 2 مہینے کے بعد یہ نیا والا بھی آزاد گھوم رہا ہے۔ اس لیے ایک بار میں نے جمعہ کے بیان کے اندر بھی مسجد سراوالان میں عرض کیا تھا آپ سے کہ اگر اللہ نہ کرے کل کو کوئی ہماری مسجد میں، اللہ نہ کرے ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے کسی بھی بزرگ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، پیارے آقا کے بارے میں اگر معاذ اللہ کسی طرح کی کوئی گستاخی کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، ہمارا سب سے بڑا یہ ادھیکار ہے، ہم باہر نکل کر کے شور نہ مچائیں، باہر نکل کر کے ادم نہ مچائیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں کہ یہاں پر جو راجنیتی والے لوگ ہیں وہ ٹھنڈا ہے، راجنیتی والے جو لوگ ہیں جن کا پاور ہے نا، اور ایسے لوگ بھی راجنیتی تو آدھی ووٹ ڈلے نا۔ ہمارے دوست نے مجھے میسج لکھ کر کے بھیجا تھا، کیونکہ جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں نا یہ راجنیتی میں الیکشن کے لیے، سب بے ایمان نہیں ہوتے، ان میں کئی ایماندار بھی ہوتے ہیں، واقعی میں جن کے دل کے اندر قوم کا درد ہوتا ہے۔ آپ سب کو ایک سر نہ سمجھا کریں، ان میں واقعی میں کچھ لوگ قوم کا درد رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میرے محلے میں، میرے علاقے میں، میری سوسائٹی کے اندر کچھ نیک کام اس سے ہو جائے، کچھ اسکول کھل جائیں، کچھ ہاسپٹل کھل جائیں، کچھ مدرسوں کی بنیاد ڈال دی جائے، کچھ اچھا کام میرے ذریعے سے ہو جائے۔ وہ اس وجہ سے پارشد کے پد پر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک بے ایمان نہیں ہوتے، لیکن کچھ بے ایمان ہوتے، کچھ نہیں، بہت سارے بے ایمان بھی ہوتے ہیں۔ تو انہی بے ایمانوں کے لیے ہمارے دوست نے ایک میسج لکھ کر کے مجھے بھیجا کہ اس مرتبہ بھول جاؤ ان ہستیوں کو جو ووٹ میں جیت کر بھول جاتے ہیں، اب جو ووٹ میں جیت کر بھول جاتے ہیں آپ کی ہستیوں کو، آپ کی بستیوں کو۔ اس طرح کا انہوں نے میسج کیا تھا۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے قوم کا درد ہے، جن کے دلوں کے اندر، اور ایسے آپ کی جان پہچان میں لوگ ہیں، یا ایسے لوگ نہیں ہیں مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کی سوسائٹی میں ایسے کچھ لوگ ہوں گے نا یار۔ الحمدللہ ہمارے محلے کے اندر کئی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ہمارے علاقے میں کئی لوگ ایسے مل جائیں گے، سوسائٹی میں کئی لوگ ایسے مل جائیں گے۔ اللہ نہ کرے آپ کے معاشرے میں، سوسائٹی میں ارد گرد اگر کوئی ایسا گندا کام کبھی ہوا ہے نا، کسی صحابی کی، کسی اہل بیت کی شان میں گستاخی اللہ نہ کرے کسی نے کی ہے، تو آپ
باہر نکل کے ادھم مچانے کے بجائے اس کو لے کر چلے قانونی طریقے سے، اور جن کا پاور آپ کی سوسائٹی میں ان کے پاس جائیں اور ان سے آپ یہ بات کریں، کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا ہے اور ہمیں FIR کٹوانی ہے، اور ہم اس طریقے سے قانونی طریقے سے اس کو سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ ہم ہجڑوں کی طرح نہیں کہ باہر نکل کے ادھم مچانا شروع کر دیا، ادھم مچا کے پھر گھر میں آئے اور ٹی وی دیکھ کر کے، موبائل میں پکچریں دیکھ کر کے سو گئے۔ ہم ایسی گندی حرکت نہیں کرنا چاہتے، ہم کرنا چاہتے کام، تو کام بھی ہو کام کے طریقے سے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو اگر ہم نے اس طریقے سے قدم اٹھائے نا، اللہ نے چاہا تو کسی کی انشاءاللہ ہمت نہیں ہوگی ہمارے بزرگوں کے بارے میں زبان کھولنے کی، لیکن اس طریقے سے چلنے کی کوشش تو کریں آپ۔